ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام اور بہت ہی محبتوں کے مستحق میرے بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردے میں گھروں میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت پر اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں جمع کیا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور آج کی اس روحانی مجلس کو ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بنائے. میرے بھائیوں، تلہیڑی کے رہنے والوں، آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک اور عشاء کی نماز سے لے کر اب تک برابر آپ کی اس مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ چل رہا ہے اور آپ کی یہ نو نہال نسلیں، آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو پورے سال اپنے استادوں کی موجودگی میں رہ کر کے یہاں علم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے معافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور مبارکباد کے مستحق آپ حضرات اس لیے ہیں کہ ابھی قاری آس محمد صاحب کی زبانی سنا کہ اس سال آپ کے اس ادارے نے آپ کو 5 بچے حافظ قرآن دیے. آپ جو ہر سال اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ نکال کر کے اور آپ اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں، آپ حضرات جلسے میں بھی اور پورے سال بھی اپنی محبتوں کو اس مدرسے کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، تو یہ مدرسہ آپ کو کیا دیتا ہے یا اور دیگر مداری جتنے ہیں جن پہ آپ کا پیسہ لگتا ہے، یہ مدرسے، یہ مکتب آپ کو کیا دیتے ہیں؟ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ابھی آپ نے سنا کہ اس مدرسے نے اس سال 1 سال میں آپ کو 5 بچے قرآن کریم کے حافظ دیے. میں بات تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن میرے بھائیوں طبیعت نہیں چلی. جب آپ کے مدرسے نے آپ کو 5 بچے قرآن کریم کے حافظ دیے تو یہ کتنی بڑی دولت آپ کو مل گئی، یہ کتنا بڑا سرمایہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، یہ کتنی انمول نعمت اللہ نے آپ کو دے دی. اس کا اندازہ میرے بھائیوں اس وقت میں ہوگا جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور کوئی کسی کا پرسہ نگال نہ ہوگا، جہاں ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی نسل انسانی ہوگی وہ سب کی سب پکارتی ہوئی ہوگی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میری حفاظت، یا اللہ میری حفاظت. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر وہاں کام آئیں گے تو اپنے نیک اعمال کام آئیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس قرآن کریم کو پڑھ کر کے اور جس قرآن کریم کی ایک ایک آیت
کو، جس قرآن کریم کے ایک ایک زبر اور زیر پیش کو ان بچوں نے 6666 آیتوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، اسی قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرا رب کیا کہتا ہے، میرا اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں یوں ہی بیکار پیدا کیا، صرف کھانے کمانے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے یا بیاہ شادی کرنے کے لیے یا مکان دکان کارخانے آفس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا، بلکہ میرے بھائیوں آؤ قرآن سے معلوم کرتے ہیں، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ دنیا کے اندر جا کر کے میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے اور میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ میرے بھائیوں اس قرآن کریم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما گئے، آپ کے جانثار صحابہ ہے، صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ سے معلوم کیا، اے میرے صحابہ کہ آج رات میں سوتے ہوئے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ خاموش رہے۔ پھر امام الانبیاء نے دوسری مرتبہ پوچھا، اے میرے صحابہ کہ آج رات میں سوتے ہوئے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، اے میرے صحابہ کہ آج رات میں سوتے ہوئے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ پھر امام الانبیاء نے چوتھی مرتبہ معلوم کیا، اے میرے صحابہ میں تمہیں سے معلوم کر رہا ہوں، بتاؤ کہ آج رات میں سوتے ہوئے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ پھر خاموش رہے۔ امام الانبیاء سمجھ گئے میرے صحابہ ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہوگا تو وہ خواب یاد نہیں ہے، نہیں تو میرے صحابہ جھوٹ نہ بولتے، میرے صحابہ میں سے کوئی کھڑا ہوتا اور اپنے خواب کو بیان کرتا۔ امام الانبیاء سمجھ گئے کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابہ آج رات میں سوتے ہوئے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب تھا، مجھے پریشان کرنے والا، حیران کن کرنے والے مناظر میں نے اس خواب کے اندر دیکھے۔ صحابہ جو ہیں پریشان ہو گئے اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان ہو، امام الانبیاء ایسا کون سا خواب ہے کہ جس خواب کو دیکھ کر کے امام الانبیاء بھی پریشان ہو گئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بستر پر آرام کر رہا ہوں، جیسے ہی میں سو رہا ہوں میرے پاس میں دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے جگایا اور اٹھا کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے۔ ہم آبادی سے باہر نکلے، تھوڑا دور ہی سفر کیا تھا، تھوڑا دور ہی چلے تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اس فرشتے نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا ایک جمدور لے رکھا ہے اور اس لوہے کے جمدور سے وہ فرشتہ جو ہے جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس لیٹے ہوئے نوجوان کو بٹھاتا ہے اور اس کے کلے کو پکڑتا ہے اور اس کے دائیں کلے کو چیرنا شروع کرتا ہے، چیرتا چیرتا اس کو گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ فرشتہ اس کے بائیں کلے کو پھاڑنا شروع کرتا ہے، اس کو بھی چیرتا چیرتا گدی تک لے جاتا ہے اور وہ نوجوان یہ آواز لگا رہا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری مصیبت، ہے کوئی جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، ہے کوئی جو مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے ان دونوں فرشتوں سے معلوم کیا، اے فرشتوں، اے ملائکہ یہ بتاؤ یہ انسان کون ہے، اس کو کس گناہ کی وجہ سے، کس برائی کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور کب تک یہ سزا اس کو دی جاتی رہے گی؟ دونوں فرشتوں نے بتلایا۔ امام الانبیاء نے کہا، اے میرے صحابہ ان دونوں فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو یہ عذاب قیامت تک اسی طریقے سے دیا جاتا رہے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ آگے کو تشریف لے چلیے، آگے کا منظر دیکھیے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، اے
सहाबा थोड़ा सा और आगे को बढ़े, इससे भी ज्यादा परेशान कौन, इससे भी ज्यादा हैरान कौन मंजर देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि एक नौजवान है और वो खड़ा हुआ है और उसके पास में एक फरिश्ता खड़ा हुआ है और उस फरिश्ते को गुस्सा आता है, एक बहुत भारी पत्थर जो है वो उठाता है और उठाने के बाद उस बैठे हुए नौजवान के सर के ऊपर मारता है, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो पत्थर जो है दूर जाकर के गिरता है। फिर वो फरिश्ता उस पत्थर को लेकर के आता है, इतनी देर में उसका सर जुड़ जाता है और फिर उस फरिश्ते को गुस्सा आता है, फिर उसके सर के ऊपर मारता है, फिर उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, मैंने दोनों फरिश्तों से फिर मालूम किया ये शख्स कौन है, दुनिया के अंदर रह करके ऐसा कौन सा गुनाह करता था, ऐसा कौन सा ऐब का काम करता था कि जिसकी वजह से इसको इस सजा के अंदर मुब्तला किए हुए हैं, इसको इस अज़ाब के अंदर मुब्तला किए हुए हैं। उन दोनों फरिश्तों ने ऐ मेरे साहबा फिर मुझे यही कहा, या रसूलुल्लाह आप आगे को तशरीफ ले चलिए, आप आगे का मंजर देखिए। ऐ मेरे साहबा इससे आगे गया, थोड़ा सा और सफर किया, इन दोनों से भी ज्यादा परेशान कौन, हैरान कौन मंजर देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि एक कुआं है और वो कुआं जो है तंदूर के मानिंद बना हुआ है, जैसे तंदूर होता है अंदर से कुशादा चौड़ा होता है और उसका मुंह टेढ़ा होता है और उस तंदूर के अंदर जो है आग जल रही है, आग की लपटें बाहर को निकल रही हैं और उस आग के कुएं के अंदर, उस आग के गड़े के अंदर कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, मर्द भी नंगे हैं, औरतें भी नंगी हैं और वो उस आग के अंदर जल रहे हैं और ये आवाज लगा रहे हैं, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी तबाही, अरे है कोई जो हमें इस आग के कुएं से निजात दिला दे, अरे है कोई जो हमें इस आग के कुएं से बाहर निकलवा दे, हमें इस मुसीबत से निजात दिलवा दे। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैंने फिर उन दोनों फरिश्तों से मालूम किया, ऐ फरिश्तों ये मर्द कौन है, ये औरतें कौन है, इनको किस गुनाह की वजह से, किस बुराई की वजह से इन आग के अंदर जलना पड़ रहा है। उन दोनों फरिश्तों ने फिर मुझे यही कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ इमाम उल अंबिया आप आगे को तशरीफ ले चलिए, आप आगे का मंजर देखिए। ऐ मेरे सहाबा थोड़ा सा और आगे बढ़े, इन तीनों से भी ज्यादा परेशान कुल मंजर में क्या देखता हूँ कि एक नहर है, एक नदी है और उस नहर के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं है, खालिस वो नहर बदबूदार खून मवाद और पीप से भरी हुई है और उसके अंदर एक नौजवान है और उसको तैरना पड़ रहा है। वो उसकी बदबू से परेशान आकर के, वो उसकी बदबू से तंग आकर के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन नहर के इस किनारे में, उस किनारे में फरिश्ता बैठा हुआ है और उसके पास में पत्थर है, जो वो निकलना चाहता है तो फरिश्ता पत्थर उठाता है, इसके सर के ऊपर मारता है, इसके पैर के ऊपर मारता है, इसके हाथों पर मारता है, इसके सीने पर मारता है, इतने पत्थर मारता है, इतने पत्थर मारता है कि ये परेशान होकर फिर उस बदबूदार नहर के अंदर, उस बदबूदार मवाद और पीप के अंदर रहना उसको पड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मलाइका, ऐ फरिश्तों ये तो बताओ 4 आदमियों के पास से गुजर हुआ और अभी तक ये नहीं बतलाया कि इन 4 आदमियों को ये किस गुनाह की वजह से इनको ये तकलीफें और ये अज़ाब दिया जा रहा था। ऐ मेरे सहाबा याद रखना मेरे भाइयों, तरेड़ी के नौजवानों, बुजुर्गों, ये ख्वाब इमाम उल अंबिया का ख्वाब है, ये किसी आम आदमी का ख्वाब नहीं है। अरे नबी का ख्वाब जो है वो वही के मानिंद होता है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने उलमा की मौजूदगी में ये बात कह करके जाता हूँ कि मेरे भाई ये कुरान करीम जो हमारे पास मौजूद है, हमारे घरों में मौजूद है, हमारे मदरसों में मौजूद है, हमारी मस्जिदों में मौजूद है, हमारे बच्चों के सीनों में मौजूद है, इन उलमा के सीनों
میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم جب دنیا کے اندر نازل ہوا تو میرے بھائی وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، اور وحی کے علماء نے 7 قسمیں نکالی ہیں، جن میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے تھے، اللہ کے نبی کو سچے خواب آتے تھے۔ تو میرے بھائیو یہ نبی کا خواب ہے، کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ان فرشتوں نے یہ بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلا انسان دیکھا تھا کہ جس کے گلے کو فرشتہ لوہے کے جمبور سے چیر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی، یہ وہ بدبخت انسان ہے، یہ وہ منحوس انسان ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ غیبتیں کیا کرتا تھا، یہ چغلیاں کیا کرتا تھا، جھوٹ بول بول کر کے اپنا کاروبار کیا کرتا تھا، کم کھولتا تھا، کم ناپتا تھا، دکان پر بیٹھ کر کے ڈنڈی مارا کرتا تھا، کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر کے کم کاٹتا تھا، کم ناپتا تھا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے یہ غیبتیں چغلی کیا کرتا تھا۔ او میرے بھائیو یاد رکھنا، میرے نبی نے خبر دی ہے الکذب ینقص الرزق، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، جو انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ زنا سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اب میرے بھائی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ آیا ہماری زندگی کے اندر، آیا ہماری صبح اور شام میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں کیا جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے؟ وہ میرے بھائی اس جھوٹ کی بیماری کو اپنے گھروں سے نکال دو، اپنے سینوں سے نکال دو، اپنی مجلسوں سے نکال دو، اپنی شادیوں سے نکال دو، اپنے معاشرے سے نکال دو، پھر دیکھو کتنا اچھا معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ پھر دیکھو بڑا چھوٹے کی عزت کرے گا، چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا، بھائی بھائی کا احترام کرے گا، بیوی شوہر کا احترام کرے گی، شوہر بیوی کا احترام کرے گا، ماں بیٹی کا احترام کرے گی، بیٹی ماں کا احترام کرے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب جھوٹ سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے ہم پاک ہوں گے۔ نہیں تو میرے بھائی اس طرح کے عذابات کے اندر، اگر اس بیماری کے اندر ہم مبتلا رہے تو میرے بھائیوں ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور اس سے بڑی وعید کیا ہوگی کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے۔ علماء سے معلوم کرو، رزق کم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 روٹی کھاتا ہے وہ 1 روٹی کھانے لگے گا، 4 روٹی کھاتا ہے تو 2 روٹی کھانے لگے گا۔ نہیں میرے بھائی، رزق کم کرنے کا مطلب یہ ہے، رزق گھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حالات کا آ جانا، تنگ دستی کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا، کاروبار کا نہ چلنا، بچوں کا نافرمان ہو جانا، بچوں کا بگڑ جانا۔ میرے بھائیوں یہ رزق کم کرنے کا مطلب ہے طرح طرح کی بیماریوں کے اندر، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ رزق کم ہونے کا مطلب ہے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ توبہ کریں، آج یہ عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اور میرے صحابہ وہ جو دوسرا آدمی دیکھا تھا کہ جس کے سر کے اوپر فرشتہ بھاری پتھر اٹھا کر کے مارتا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا تھا، یہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، لیکن اس نے میرے اللہ کے قرآن کو پڑھ کر کے بھلا دیا تھا۔ میرے بھائیوں چاہے نازلہ قرآن پڑھ کر کے آدمی بھلا دے یا حفظ کر کے قرآن بھلا دے، تو میرے بھائیوں جو قرآن پڑھ کر کے اس کو بھلا دیتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن جو ہے جس کے ایک ایک حرف کے اوپر بلا سوچے سمجھے پڑھنے پر بھی رب 10 نیکیاں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم جو ہے کبھی گندے سینوں میں، کبھی گندے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہتا۔ اس قرآن کی طرف سے اگر لاپرواہی برتو گے، اس قرآن کریم کی طرف سے اگر روح گردانی کرو گے، یہ قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے، یہ قرآن ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، رب کا کلام ہے، رب کا کلام پاک ہے۔ اس کو رکھنے کا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، سینہ بھی پاک ہونا
چاہیے, بدن بھی پاک ہونا چاہیے, تب جا کر کے یہ قرآن میرے بھائیوں سینوں میں محفوظ رہتا ہے. میرے بھائی قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ارے صبح سے شام ہو جاتی ہے, شام سے صبح ہو جاتی ہے, ایک دن گزر جاتا ہے, 2 دن گزر جاتے ہیں, ہفتے گزر جاتے ہیں, مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں, سالوں کے سال گزر جاتے ہیں, گھر کے اندر قرآن رہتا ہے. نہ ماں کو توفیق ہے, نہ بھائی کو توفیق ہے, نہ بیٹوں کو توفیق ہوتی, نہ مردوں کو توفیق ہوتی, نہ بڑوں کو توفیق ہوتی کہ میرے بھائی قرآن کو کھول کر کے دیکھ لے. وہ نوجوان آج 24 گھنٹے میں صبح سے شام تک 5 مرتبہ آئینے میں اپنا منہ صاف کرتا ہے, 5 مرتبہ تو روزانہ 10-10 مرتبہ آئینے کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو بنا اور سنوار کر کے تیار کرتا ہے. اور میرے رب کے قرآن کے ساتھ ہماری محبت کا یہ معاملہ ہے کہ میرے بھائی قرآن ٹاکوں میں رکھا رہتا ہے, کر تو غبار چڑھ جاتی ہے, ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس قرآن کو کھول کر کے دیکھ لیں. اور میری قوم کے نوجوان, آج تو رات میں 2-2, 2:30 بجے تک ایک موبائل کا آلہ لے کر کے ایک موبائل میں اپنی راتیں ضائع کر رہا ہے, اپنی زندگی بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے. میرے بھائی کیا ہے, ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا اعلان ہے کہ میرے بھائی یہ موبائل جو ہے موبائل آلہ نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کی دنیا و آخرت بگاڑنے کا ایک میزائل تیار ہو چکا ہے. کیا ہوتا ہے میرے بھائی, آپ موبائل کے اندر اپنی انگلیاں چلاتے ہیں, ننگی تصویریں یا فوٹو اٹھاتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, آگے کر دیتے ہیں, اوپر کر دیتے ہیں, نیچے کر دیتے ہیں. اور میرے بھائی اگر دل لگانا ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ, دل لگانا ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ. ارے یہ قرآن رب نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ بیٹی کی شادی کر رہا ہے اس کے سر کے اوپر رکھ دیا اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت قرآن اس کے پلے میں ڈال دیا. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ گھر میں موت ہوئی, تو نے مکان بنایا, تو نے دکان بنائی, تو نے میرے بھائیوں کارخانہ بنایا, تو نے آفس بنایا, تو نے کوئی اپنا بنگلہ بنایا, مدرسے کے بچوں کو بلایا, قرآن پڑھایا اور ان کو جو ہے ناشتہ کرا کر کے بھیج دیا اور یہ سوچ لیا کہ ہم نے قرآن کا اور قرآن کے پڑھنے والوں کا حق ادا کر دیا. نہ میرے بھائی قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. ارے قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے. میرے رب کی قسم اس قرآن کو آپ پڑھ کر کے دیکھو, اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر کے دیکھو. یاد رکھنا تلگڑی والوں, غالباً میں آپ سے گزشتہ سال بھی اور اس سے پہلے سال بھی 2-3 سال سے برابر میں آپ کو ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں. میرے بھائی جس طریقے سے رب نے ہمارے اوپر 5 چیزیں فرض کی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج توحید ہے, اسی طریقے سے میرے بھائیوں جیسی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نماز کے چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے, روزے کے چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی جاہل رہنے سے, ان پڑھ رہنے سے بھی انسان گنہگار ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں اس قرآن کو کہاں ہلکے میں لیتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ 5 ہی تو بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں؟ نہ میرے بھائی, میرے رب کی قسم یہ حافظ قرآن اس وقت یاد آئیں گے جب میرا رب یہ کہے گا وہ حافظ قرآن چاہے اس مجمع میں چلا جا اور اس مجمع میں سے جسے تیرا دل چاہے اسے چھانٹ کر کے تو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے چلا جا. میرے بھائیوں آج ان مدرسے والوں کو, آج ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو آپ حقیر نہ سمجھنا. اور میرے بھائیوں یہ 5 بچے اس مدرسے نے آپ کو قرآن کریم کے لیے بہت بڑی دولت, بہت بڑا سرمایہ اور بہت نیک کام جو ہے میرے بھائیوں آپ کے پلے میں میرے رب نے ڈال دیا. تو میرے بھائیوں قرآن سے اپنا تعلق جوڑو, جھوٹ بولنے سے, غیبتیں کرنے سے, چغلی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ کبھی پھر میرے بھائیوں موقع ملا پھر قرآن سے متعلق بات ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ جو تیسرا منظر دیکھا تھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر آگ دہک رہی ہے اور کچھ مرد ہیں, کچھ عورتیں ہیں, مرد بھی ننگے ہیں اور عورتیں بھی ننگی ہیں اور وہ آگ کے اندر جل رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ بدبخت انسان ہیں, یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے, جو دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے. وہ میرے بھائیوں, نوجوانوں, میری نوجوان بہنوں, میرے بھائیوں, نوجوانوں, میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کر کے جاتا ہوں ارے موبائلوں میں آج
نہ کرو, اپنی دنیا وہ آخرت نہ بگاڑو. اور میرے بھائیوں, اگر دل لگانا ہے قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ, میرے نبی کی سیرت کو لے کر کے بیٹھ جاؤ. ارے اسی موبائل کے ذریعے سے جب آپ فلمیں, آپ سیریل دیکھنے کے عادی ہیں, اگر آپ دین سیکھنا چاہے تو میرے بھائیوں یہی موبائل آنا ہے. آپ اسی موبائل سے قرآن پڑھنا, اسی موبائل سے آپ میرے بھائیوں مسائل سیکھنا, دین کی باتیں سننا, میرے بھائیوں اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ میرے صحابہ, وہ جو دیکھا ایک آدمی جو نہر کے اندر تیر رہا ہے اور اس کے اندر بدبودار خون, مواد اور پیپ ہے, یہ وہ شخص انسان ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو مال دیا تھا, یہ اپنے مال سے غریبوں کو ستاتا تھا, پڑوسیوں کو ستاتا تھا, یہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا, یہ رشوتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا, یہ اپنے پیسے کو سود کے اوپر چلایا کرتا تھا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, آپ جو ہیں اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے, اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے, میرے بھائی آپ غریبوں کی, یتیموں کی, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اور میرے بھائیوں انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا اس موضوع سے تفصیل سے بات ہوگی. بس میں تو خدا آپ سے یہ بات کہہ کر کے جاتا ہوں, اور ہر سال تلیڑی کے رہنے والوں آپ سے یہ بات کہہ کر کے جاتے ہیں کہ میرے بھائیوں یہ مدرسہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے. اور میرے بھائیوں آپ کے بچے یہاں آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ 5 بچے جب اس مدرسے نے آپ کو حافظ قرآن دے دیے, اور میرے بھائیوں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بچے کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ میں اپنے خاندان سے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا. لیکن میرے بھائیوں ہم نے اپنے استادوں سے ابو داؤد کی ایک روایت میں پڑھا ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں بلکہ 10 خاندان ہوں گے. تو یاد رکھنا میرے بھائیوں, جب آپ اس مدرسے نے آپ کو 5 بچے قرآن کریم کے حافظ دیے, اور ایک بچہ 10 آدمی یا 10 خاندان کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا, تو میرے بھائیوں تلہیڑی والوں جب روایتوں کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے, اور جنتی اپنے دروازوں کے اچھے دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا, وہ داخل ہو رہے ہوں گے, اور جمعے نمازی بھی ہوں گے, حاجی بھی ہوں گے, سخی بھی ہوں گے, شہید بھی ہوں گے, یا علماء کی جماعت ہوگی اور دیکھے گی کہ عالم جو ہے نمازی بھی جنت میں جا رہا ہے, اور مجاہد بھی جنت میں جا رہا ہے, سخی بھی جنت میں جا رہا ہے, یہ جنت میں داخل ہونا چاہیں گے, ان کو روک لیا جائے گا. یہ کہیں گے اللہ کیا بات ہے, اے اللہ ہمارے پاس میں تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, اللہ جنت کا پروانہ ہمیں مل گیا ہے, ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. رب کی طرف سے آواز آئے گی, اور میرے قرآن کو سینے میں بسانے والے, اور میرے قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرنے والے, اور میرے قرآن کے ایک ایک معنی وہ مطالب کو سمجھنے اور سمجھانے والے, دیکھ یہ تو نمازی, دیکھ یہ حاجی, دیکھ یہ سخی, یہ سب تنہا فردن اکیلے جنت میں جا رہے ہیں. لیکن وہ عالم قرآن, وہ حافظ قرآن, وہ قاری قرآن ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھ, ایک جمع غفیر ہے, ایک مجمع ہے جو تجھ سے محبت کرتا تھا, دنیا میں رہ کر کے تجھے پیار کی نگاہوں سے, تجھے محبت کی نگاہوں سے, تجھے جو ہے شفقتوں کی نگاہوں سے اور پیار بھری نگاہوں سے تجھے دیکھا کرتا تھا. جب تو راستے میں چلتا تھا تجھے دیکھ کر کے یہ خوش ہوا کرتے تھے, جب تو راستے میں چلتا تھا تجھے دیکھ کر کے یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جب تو مدرسے میں پڑھتا تھا تو تیری تعلیم اور تربیت کے اوپر اپنی حلال کمائی کا پیسہ نکال کر کے یہ مدرسوں میں دیا کرتے تھے. یہ تجھے آج محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ حافظ قرآن جا میں تیرا رب تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جس کی طرف تو اشارہ کر دے گا میں تیرے اشارہ کرنے کی وجہ سے سب کو جنت میں بھیج دوں گا. تو میرے بھائیوں تلہیڑی کے رہنے والوں, ان حفاظ کرام کے اوپر, ان مہمان رسولوں کے اوپر, ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر اگر آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے, جب ان سے محبت کرنے والے کے ساتھ, ان کے ساتھ شفقت سے, ان کے سروں کے اوپر محبت کا ہاتھ رکھنے والوں کے ساتھ میرا رب یہ معاملہ کرے گا کہ اس کے ایک اشارے کے اوپر اللہ جنت میں بھیج دے گا. تو میرے بھائیوں جنہوں نے ان کی تعلیم اور تربیت کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کیا ہوگا, کیا یہ حافظ قرآن ان کو بھول جائیں گے؟ نہ میرے بھائی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تقریباً مجھے یاد ہے کہ 12-13 سال سے اس مدرسے کے جلسے
میں میرا آنا ہوتا ہے، دن بر دن یہ مدرسہ آپ کا ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، گزشتہ سال یہ پیچھے کی عمارت تھی، اس میں کام چلا ہوا تھا، الحمدللہ دیکھ کر کے دل خوش ہوا ہے۔ ایک بہت لمبی عمارت جو ہے آپ کے حلال کمائی کے پیسے سے یہ تیار ہو گئی ہے، جہاں آپ کے بچے آ کر کے دنیاوی بھی اور اخروی بھی، قرآن کی تعلیم بھی، نبی کی حدیثوں کا علم بھی اور عصری تعلیم بھی اپنے استادوں کی نگرانی میں رہ کر کے یہاں حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، ہر سال آپ اپنے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر کوئی بار نہیں ڈالیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں اتنا دے، فلاں اتنا دے، بس میں تو آپ سے میرے بھائیوں اس مدرسے کی محبت میں، ان حفاظ کرام کی محبت میں اور حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کی محبت میں، میرے بھائیوں، میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد آصف صاحب دامت اللہ، جو اس وقت میں میرے بھائیوں ہماری بستی کے اندر تشریف فرما ہے، جامعہ کاشف العلوم کے روح روا ہے، ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مفکر ملت حضرت مولانا محمد اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ کے سچے جانشین ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، ایسی اللہ والے مولانا عرفان صاحب، حضرت مولانا محمد آصف صاحب جیسی شخصیت آپ کے ادارے کے ذریعے سے آپ کے گاؤں کے اندر تشریف لائی ہے، میرے بھائیوں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک یہ علماء وہ ہیں جو ان کے دلوں کے اندر خوف خدا اور خوف الہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، انہیں علماء کے بارے میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور میرے بھائیوں، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ درہم نہیں ہوتے ہیں، وہ دینار نہیں ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کا جو کام ہوتا ہے وہی وراثت میں ان علماء کو ملا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کام کو یہ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں میرے بھائیوں حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے بھائی کسی ایک عالم باعمل کے اوپر نظر ڈال دینا، یہ بھی میرے بھائیوں اجر و ثواب سے کم نہیں ہے۔ میرے نبی نے خبر دی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی انسان کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے، اللہ فوراً اس نظر کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ جن میں سے ایک علماء ربانیین بھی ہیں، وہ علماء جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتے ہو، جیسے ہی ان کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے، اللہ اس نظر کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا دل چاہتا ہے ہر سال کی طرح جیسے آپ اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے مدرسے نے آپ کو 5 بچے قرآن کریم کے حافظ دیے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس مجمع کے اندر کون میرا بھائی ہے، کون میرا بزرگ ہے، کون میرا بڑا ایسا ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے اپنی طرف سے پہل کرے کہ مولانا یہ 5,000 یا 10,000 یا 15,000 جیسی آپ کی حیثیت ہو، آپ اپنی اپنی حیثیتوں سے واقف ہیں، جیسا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اپنی حیثیتوں کے مطابق ان حفاظ کرام کی محبت میں، ان طلباء کرام کی محبت میں اپنے ناموں کا اظہار کرے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم نے آپ کو 2-3 سال پہلے ایک بات اور کہی تھی کہ رب کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن تلہڑی کے رہنے والوں، یہ مدرسے کی تعمیری کام، ان طلباء کے کھانے پینے کا انتظام، ان پڑھنے پڑھانے والوں کی تنخواہوں کا انتظام اللہ نے آپ کے حصے میں ڈال دیا۔ اس کو آپ اپنے لیے سعادت سمجھے اور نیک کام سمجھے۔ ماشاءاللہ، ہم نے کوئی متعین نہیں کیا، ہمارے حاجی نثار صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 50,000 روپے کا نذرانہ اپنے اس مدرسے کے لیے پیش کر رہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ حاجی صاحب کے بر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء صلح پیدا فرمائے۔ اور بتاؤ میرے بھائی، جلدی جلدی سے ہم یہ تشکیل والے عمل سے، اس مدرسے کے تعاون والے عمل سے فارغ ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہمارے حضرات اکابرین جو ہیں وہ باری باری آئیں گے اور مختصر سی باتیں ہوں گی، اور پھر آپ کے جلسے کی دعا ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنے گھروں کو جا کر کے آرام کریں، ہم لوگ بھی اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو اور بتا میرے بھائی، دوسرے نمبر پر کون ہے میرا بھائی ایسا نوجوان جو اپنی طرف سے کھڑا ہو کر کے، یا میرا بزرگ یا میری ماں اور بہنوں میں سے کون ایسی بہنا ہے، کون ایسی میاں ہے، کون ایسی بیٹی ہے جو اپنی طرف سے اعلان
مدرسے کے لیے، ان مہمان رسولوں کے لیے، اس مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے 5,000 یا 10,000 یا 15,000 یا 25,000 جیسی آپ کی حیثیت ہو، اپنی حیثیتوں کے مطابق آپ آئیں اور جلدی جلدی سے اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ ابھی اگر نہیں ہے آپ کل دے دیں، پرسوں دے دیں، ہفتے میں دے دیں، مہینے میں دے دیں، لیکن میرے بھائیوں جلدی جلدی سے کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ بتاؤ میرے بھائی، جب آپ کے مدرسے نے 5 بچے آپ کو حاضر کیے تو میرے بھائیوں کم سے کم 5 آدمی کھڑے ہو جائیں۔ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے سفیان، یہ بھی اپنی طرف سے 1200 روپے کا ہدیہ پیش کر رہا، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد ہاشم صاحب، یہ بھی اپنی طرف سے 5,000 روپے ان حفاظ کرام کی محبت میں پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کتنے کا ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہمارے بھائی محمد یعقوب صاحب، یہ بھی اپنی طرف سے 10,000 روپے کا نذرانہ اپنے اس مدرسے کے لیے پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی طرف سے ان کو ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ سوال کو ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہمارے محترم لیاقت صاحب، یہ بھی اپنی ماشاءاللہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، یہ اس کی محبت میں اپنی طرف سے اپنے اس مدرسے کو 5100 روپے کا ہدیہ پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اس بچے کو قرآن کے معنی، اللہ اس بچے کو قرآن کے مطالب، اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم اور حدیثوں کا عالم بھی بنائے، کہہ دو آمین۔ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی تعظیم ولد نثار، یہ بھی اپنی طرف سے 4,000 روپے کا ہدیہ پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ میرے بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نوجوان محمد سوال، یہ بھی اپنی طرف سے 6,000 روپے کا ہدیہ پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی تمام دلی جائز تمناؤں کو جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ میرے بھائیوں تلہیڑی والوں، اللہ نے آپ کا مجاز دینے کا بنایا ہے، آپ ہر سال کی طرح جلدی جلدی سے اٹھیں اور اپنے اپنے ناموں کا اظہار کریں، ہم آپ کے لیے یہ علماء، یہ اللہ کے نیک بندے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ بتا میرے بھائی جلدی جلدی سے آ جاؤ۔ 5,000 روپے محمد عمران قاضی، ان کے بیٹے ماشاءاللہ ہمارے محمد عمران قاضی صاحب مرحوم، ان کے بیٹے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے 5,000 روپے پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قاضی صاحب کی روح کو اس کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے، اللہ ان کو قبر میں کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی رئیس الدین صاحب، یہ بھی اپنی طرف سے 2,000 یعنی 2100 روپے سے اپنے مدرسے کا تعاون کر رہے، اللہ قبول فرمائے۔ محمد سلیم کتنے ہیں؟ 5,000 ہیں اپنے والد مرحوم کی جانب سے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد سلیم، انہوں نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 5,000 روپے کا ہدیہ پیش کیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ مرحومین کو اس کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد عارف جو قاری آس محمد کے بھائی ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے 1,000 روپے پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ جلدی جلدی سے اٹھے، ہم نے کہا کسی کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت جان۔ ماشاءاللہ کتنے؟ ہمارے پردھان تسلیم صاحب، وہ بھی اپنی طرف سے 5,000 روپے ان مہمان رسولوں کے لیے پیش کر رہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے اس بھائی کی تمام دلی جائز تمناؤں کو جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور بتاؤ میرے بھائی، میرے رب کے یہاں جو ہے میرے بھائیوں، ہم سب کے رب کے یہاں مقداروں کو نہیں بلکہ
نیتوں کو خلوص کو دیکھا جاتا ہے جیسی آپ کی حیثیت ہے اس طریقے سے آپ آئیں اور آ کر کے اپنے مرنے کا تعاون ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد نفیس عرف بھورا الحمدللہ ان کا بچہ بھی اسی ادارے کے اندر حافظ قرآن ہوا ہے مبارک ہو بھورے بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو انہوں نے بھی اپنے بچے کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 5200 روپے سے اپنے مدرسے کا تعاون کیا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ہمارے چچا محمد اقبال صاحب وہ بھی ان حفاظ کرام کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی طرف سے 2100 روپے کا ہدیہ پیش کر رہے اللہ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں بھی علماء صلحاء اور دین کے دائی اور دین کے مبلغ پیدا فرمائے ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد رکبان جو بورے بھائی کے صاحبزادے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی طرف سے 81,000 روپے کا اعلان کر رہے کہ میں 81,000 روپے اپنی اس ادارے کے لیے پیش کر دوں گا اللہ قبول فرمائے اللہ میرے اس بھائی کے حوصلے کو قبول فرمائے اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ اس کی نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرمائے ماشاءاللہ بھائی محمد جنید انہوں نے بھی اپنی طرف سے 2100 روپے کا ہدیہ پیش کیا اللہ قبول فرمائے اور بتاؤ میرے بھائیوں تلیڑی کے رہنے والوں ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہیں تھوڑا آہستہ آہستہ جو ہیں اٹھتے ہیں آپ حضرات جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اس ادارے کا ہر اعتبار سے تعاون کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ آپ کو ہر سال 4-5 بچے حفاظ کرام کی شکل میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے پلے میں ڈال دیتا ہے اور میرے بھائیوں آپ ہر اعتبار سے ہر طریقے سے نان کے اعتبار سے یا اسی طریقے سے اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں اپنی محبتوں سے اپنے مشوروں سے اپنے پیسوں سے اپنے اس مدرسے کا خیال رکھتے ہیں اللہ آپ کے اوپر جو ہے اپنی داد و دہشت کے دروازے کھول دے اللہ آپ کی نسلوں میں دین داخل کر ہماری مائیں اور بہنیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں قاری آس محمد صاحب وہاں جو ہیں 2 چھوٹے بچوں کو بھیج دیا جائے انشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہیں وہاں سے کچھ جو ہے تعاون کرنے بھیجیں گی تو اس لیے میرے بھائیوں بس اب جو ہیں دعا کا وقت ہے اور اس جلسے کا بالکل آخر وقت آ چکا ہے جو حضرات دینے سے رہ گئے ہیں وہ نیتیں کرے کہ انشاءاللہ ہم جب بھی جس وقت میں ہمارے اس ادارے کو ہماری جیسی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق جو ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی مرسلین عرف ذکرو یہ بھی اپنی طرف سے 1500 یعنی 1500 روپے سے اپنے مدرسے کا تعاون کر رہے اللہ قبول فرمائے اور میرے بھائی یہ نوجوان جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہمارے بھائی اس کار خیر میں حصہ لینے سے رک گئے ہیں یا رہ گئے ہیں میرے بھائیوں جلدی جلدی سے آئے چاہے 1000 روپے ہو یا 500 روپے ہو ہم نے آپ سے یہ قید نہیں لگائی کہ آپ 50,000 ہی دیں یا آپ 20,000 ہی دیں جیسی آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق آپ آ کر کے اپنے مدرسے کا تعاون ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد ندیم صاحب ان کا بچہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوا ہے انہوں نے بھی اس بچے کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس مدرسے کے لیے 5100 روپے کا ہدیہ پیش کیا اللہ قبول فرمائے اللہ ان کے بچے کو عالم بعمل بنا اچھا کیا نام آپ کا کیا نام ہے ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد ثاقب صاحب جو آپ کے اس مدرسے کے استاد ہیں آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے بھائی ہیں کیا نام مدثر ٹھیکیدار صاحب قاری صاحب جو آپ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کے بھائی ہیں مدثر ٹھیکیدار وہ بھی اپنی طرف سے 51,000 روپے کا ہدیہ پیش کر رہے
اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے بچوں میں جو ہے علم دین اور علم دین عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی محمد وسیم اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 2100 روپے پیش کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مرحومین کو اس کا پورا ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دینے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ تمام حضرات جو ہیں، جو حضرات دینے سے رہ گئے ہیں، وہ چپکے سے آتے رہے اور آ کر کے اس رومال میں ڈالتے رہے۔ میرا رب جو ہے وہ آپ کی نیتوں کو اور آپ کے خلوص کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے یہاں مقداروں کو نہیں دیکھا جاتا، کسی آدمی کی حیثیت 100 روپے کی ہے، ایک آدمی کی حیثیت 1,00,000 روپے کی ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے۔ آپ اپنے اس مدرسے کا تعاون کرتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا محمد عالم صاحب سٹھڑی ہری دیواری۔ آپ کا پرمغز بیان طبیعت چاہ رہی تھی کہ برابر سنتے، مگر اسی اسنا میں ہم سبوں کے سر کے تاج حضرت مولانا اسلم صاحب نفر اللہ برکتہ کے جانشین حضرت مولانا محمد آصف صاحب ندوی جامعہ کاشف چھٹمل پور، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ بہت جلد آپ ان کے روبرو ہوں گے، اور میں بتا دوں اب دعا کے اور آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا ہے، مگر حضرت والا چونکہ چھٹمل پور سے، آپ چھٹمل پور کے محتمم ہوتے ہیں، اور آپ ایک اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ محترم ہیں، آپ سے بہت ہی نہایت ادب و احترام کے ساتھ، تذکر و احتشام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی نصیحتوں سے اس پورے مجمع کو نصیحتیں ان کی محفوظ فرمائیں، اور میں بڑی ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ بھائی ننجو تھوڑا باگے آ جاؤ، انہیں سب کو دعا ہوگی انشاءاللہ حضرت کے فوراً بعد بھائی آ جائیں، اور انشاءاللہ قرآن پورا ہوگا۔ جو بچے حافظ ہیں وہ وضو کر کے آگے آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وہو یتولی الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، آپ بہت دیر سے الحمدللہ بہت سے علماء کرام کے بیانات سنتے آئے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ زندگی بدلنے کے لیے ہزاروں بیان کی ضرورت نہیں، ایک بات بھی انسان دل میں بٹھا لے اور وہ ارادہ کر لے کہ مجھے اچھا بننا ہے، بس اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا بننے کے لیے تو محنت ہوگی، مگر ارادہ انسان کر لے، بس یہیں سے اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی۔ خود بخود کوئی نیک نہیں بن سکتا، محض بیانات سننے سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا نیک بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، عمل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر انسان اچھا بنتا ہے۔ آپ کو اگر بریانی بنانی ہو تو اس کو عمدہ بنانے کے لیے اور بریانی تیار کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، ساری چیزیں محنت کر کے اس کی تیار کرنی ہوگی،
عورتیں اپنی آنکھیں دھوئے میں کالی کریں گی، کچھ دھواں ناک میں بھی جائے گا، محنتوں کے بعد بریانی تیار ہوگی، اور اسے خراب کرنا ہو، اسے سڑانا ہو بریانی کو، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا اس کے لیے بھی عورتوں کو لگانا پڑے گا کہ تم نے بہترین بنائی ہے، سڑاؤ بھی تم ہی سے؟ بریانی کو خراب کرنے کے لیے، سڑانے کے لیے، بدبودار کرنے کے لیے کسی بھی محنت کی ضرورت نہیں۔ اٹھا کے جو پکایا ہے کل تک اسے چھوڑ دو، بس اس کے اندر خود بخود برائی آ جائے گی، وہ خود بخود بھسنے اور سڑنے لگے گی۔ اچھائی پیدا کرنی پڑتی ہے اور برائی خود بخود آتی ہے۔ نیکی 9 کوس اور برائی 100 کوس، یہ مثال مشہور ہے۔ برائی چل کے آتی ہے اور نیکی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نیک یوں ہی نہیں بن جائیں گے، آپ اچھے یوں ہی نہیں بن جائیں گے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ محنت کریں گے، جو احکامات، جو چیزیں علماء کرام نے بیانات میں آپ کو بتائی، جینے کے جو طریقے آپ کو بتائے، آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ زندگی بن جائے گی، اور ایسے پوری زندگی گزار لو گے، بیانات سنتے رہو گے، عمل کچھ ہوگا نہیں، محنت کچھ ہوگی نہیں، تو پھر اچھا بننا بہت مشکل ہے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں جایا کرو۔ حضرت مولانا میرے مربی و مرشد والد